آپ دیکھیں اس رمضان المبارک میں پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ بہت ہی بہترین ماہ رمضان المبارک کی فضیلت، ماہ رمضان المبارک کا برکت والے مہینے کی عظمت اور اس کی شان کیا ہے، مفتی سلمان اجہری صاحب کا بیان سن کر انشاءاللہ تعالی آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، دل خوش ہو جائے گا۔ آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مفتی سلمان اجہری صاحب کی میں آپ کو تقریر سناتا ہوں، سنیں محبت کے ساتھ۔ میں دیکھتا ہوں ریاکشن کے طور پر آپ بھی دیکھیں میرے ساتھ یہ ویڈیو مفتی سلمان اجہری صاحب کی۔ آپ دیکھیں اس رمضان المبارک میں بہت ساری حلال چیزیں آپ کو حرام کر دی گئی ہیں، جی یعنی سحری سے لے کر افطاری تک۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شراب پینا حرام ہے، نشہ حرام ہے کرنا حضرت، حرام حرام ہے، ہے۔ وہ تو پوری زندگی بھر حرام ہے۔ جی جی بالکل، لیکن آپ کو چاول روٹی تو حلال ہے نا، جی بالکل، سبزے سیب پھل فروٹ تو حلال ہے، لیکن یہ حلال چیزیں بھی اللہ نے آپ پر حرام رکھی ہیں، روزے کے عالم میں نہیں اللہ، کھا سکتے۔ ہاں روزے سحری کی سے عالم لے میں کر نہیں افطار تک یہ حلال لقمے، پانی تو حلال ہے، پاک ہے، لیکن بے آپ کے شک، لیے روزے کے عالم میں حرام ہے۔ اسی طرح شادی شدہ مرد اپنی عورت کے ساتھ زندگی بھر کبھی بھی جمع کر سکتا ہے، رات میں سو سکتا ہے، لیکن حالت روزہ میں وہ حلال کام بھی حرام ہے۔ حرام ہے۔ اللہ اکبر، حلال مکمل ویڈیو کام دیکھ بھی کر جائیں۔ حرام ہے، اپنی عورت سے جمع کرنا حالت روزہ میں کیوں روکا گیا؟ جی جی کھانا پینا بھی حلال تھا، عورتوں کے ساتھ شباشی بھی حلال تھی، لیکن روزے کے عالم میں ان حلال چیزوں کو روکا گیا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں اس چیز کو، بے شک، جی سوچ سکتے بالکل، ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ حلال چیزوں سے آپ کو روک کر بڑے حرام چیزوں سے بچانا مقصود ہے۔ جی آج جی اگر بالکل، بے شک، بالکل اپنے آپ میں اتنا کنٹرول کر لے جاؤ کہ چند حلال چیزوں سے دن بھر بچ سکتے ہو، انشاءاللہ رمضان کے بعد بڑی حرام چیزوں سے بھی اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ بے شک، جی میرے بالکل، عزیزو، برا ہے ان لوگوں کا، برا ہے ان لوگوں کا، برا ہے ان لوگوں کا جن کو اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائے ہلاکت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، دعائے اس سے ہلاکت بدنصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں جن ہو کے سکتا لیے حضرت، رسول کوئی نہیں۔ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائے ہلاکت ہوئی ہو۔ اللہ اکبر، جی حضور بالکل، اس صلی سے اللہ زیادہ تعالیٰ علیہ برا آدمی وسلم کوئی ایک دن نہیں۔ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جا رہے تھے، منبر پر آپ نے قدم رکھا، آمین کہا، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا، آمین۔ تیسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا۔ خطبہ مکمل کیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر زینے پر آپ قدم رکھتے ہوئے آمین کس لیے کہہ رہے تھے؟ سنو، رسول پاک صلی سنائیں۔ اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو سید الملائکہ جبرائیل امین آئے اور دعا کرنے سبحان لگے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ کیا دعا کیا؟ یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور پھر اس کے بعد درود نہ بھیجے۔ درود پاک نہ پڑے صلی اللہ حضور تعالیٰ فرماتے علیہ میں نے وسلم۔ آمین کہا، حضور کا نام سنتے ہی آپ کی زبانوں پر درود آ جانا چاہیے۔ بے شک، اللہم بے شک، صلی علی انشاءاللہ، سیدنا بالکل، صلی محمد اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآلہ صلاۃ والسلام وصحبہ علیکہ یا رسول وبارک اللہ۔ وسلم۔ مکمل ویڈیو دیکھنا، میرے آقا بہت نصیحت فرماتے آمیز دوسرے ویڈیو ہے یہ۔ زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو زندگی میں اپنے ماں اور باپ میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا بلکہ ان کو اللہ ایسے ہی اکبر، چھوڑے رکھا، اللہ ایسا اکبر، شخص برباد ہو جائے۔ حضور فرماتے میں نے آمین کہا، سبحان پھر اللہ۔ جبرائیل امین نے کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہی میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل نے یوں دعا کی کہ اے اللہ کے رسول، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کا ادب نہیں کر سکا، اللہ اس کا اکبر۔ احترام نہیں کر سکا۔ حضور فرماتے مسلمانوں میں نے آنکھیں اس پر کھولو۔ بھی آمین کہا، جس کی ہلاکت کے لیے جبرائیل امین دعا کر رہے ہوں اور اس دعا پر سید الانبیاء آمین کہہ رہے ہوں، امین کہہ رہے ہوں، ایسے سبحان شخص اللہ۔ کی بربادی کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ ہی بہتر کتنا بد نصیب ہوگا۔ جی اسی جی لیے میرے بالکل، عزیزوں، مسلمانوں میں یہ رواج ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اٹھ کر کے پوچھتے رہیں روزہ ہے کہ نہیں ہے، روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ مسلمان ہے تو روزہ ہے، جی جی بالکل اور یہ بالکل، کوئی اکثر لوگ ایسا آپشنلی کرتے ہیں۔ عبادت نہیں ہے کہ 4 رکھ لیا 2 نہیں رکھا۔
آپشنلی نہیں، یہ فرض عین ہے۔ ایک روزے کو چھوڑنے کا گناہ فرمایا گیا 600 سال تک اسے دوزخ میں رکھا اللہ جائے گا۔ اکبر، 600 سال تک، سال، اللہ اکبر، یہ معمولی اللہ۔ چیز نہیں ہے۔ سنو اور جن کے مسلمانوں، پچھلے سنو۔ روزے قضا ہو چکے ہیں معاف نہیں ہوں گے۔ تھپڑ مار لیں گال پہ، توبہ توبہ کر لیں، معاف نہیں ہوں گے۔ توبہ تو کرنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنا ہوگا۔ جی جب بالکل۔ موقع ملے سال بھر میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو واپس کرنا ہے۔ اس کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں، ایک روزہ اگر جان بوجھ کر کے کسی نے توڑا یا چھوڑا تو جانتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں 60 روزے کنٹینیو رکھے۔ 60 روزے، رمضان کا آدمی کو ایک 30 روزہ مشکل پورا پڑتے کرنے کے لیے 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے چھوڑا تھا، بیمار تھا یا سفر میں تھا یا تکلیف کی شدت تھی، اس وجہ سے روزہ چھوڑا تھا، تو اس کے بدلے میں ایک روزے کی قضا ایک ہی روزہ ہوگی۔ جی لیکن بغیر کسی عذر کے، شہوت کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے توڑا تھا یا چھوڑا تھا تو پھر 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کی اہمیت کیا ہے رمضان کی۔ کیا ہے، بے شک، اسی لیے بے میرے شک۔ عزیزو، یہ روزے آسان ہیں، روزے آسان ہیں، اس کو رکھ لو، اس کی جزا بہت بڑی ہے، اس کی جزا بہت بڑی جی ہے۔ ویسے بھی آپ دوسرے دنوں میں لیٹ ناشتہ کرنے کے بھی عادی ہیں۔ جی، ممبئی بالکل۔ والوں کا تو حال یہی ہے، 12 بجے کے بعد 1 بجے سب کا 2 حال بجے تو یہی ان ہے۔ کے ناشتے ہوتے ہیں۔ سب کا ہی حال دوپہر یہ کا ہے کھانا تو شام 5 بجے ہو رہا ہوتا ہے۔ بس وہ ناشتہ سکپ کرنا ہے، دوپہر کے کھانے جو آپ کے ہوتے ہیں اس سے اور تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیں تو افطاری کا وقت آ جاتا ہے۔ کوئی بہت بڑی دقت کی بات نہیں، کوئی بہت بڑے بوجھ کی بات نہیں، آسان ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے 5 سال 6 سال کے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ جی جی، تو بالکل، بڑوں کو تو بالکل۔ اللہ نے جو طاقت عطا کی ہے، روزہ ہرگز ترک مت کرو۔ لیکن ساتھ میں آج یہ میسج ضرور دوں گا، نیت یہ کرو کہ مجھے تقوی مل جائے، مجھے پرہیزگاری مل جائے۔ مل جائے۔ اور یہ آپ کو خود چیک کرنا ہوگا، روزانہ رات کو نماز میں کھڑے ہو جاؤ تراویح کے، دیکھو کہ کتنی تبدیلی آ رہی ہے۔ آج میں نے روزہ افطار کیا، میرے اندر بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا؟ اور اگر نہیں آ رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ تقوی نہیں حاصل کر رہے، آپ تو روز مرہ کی روٹین پر چل رہے ہو۔ روٹین پر چلنے کا مطلب یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ تقوی دے کر جاتا ہے بندے کو، روزہ خوف خدا دے کر جاتا ہے بندے کو۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج دیکھیں آپ بہت ساری برائیوں سے رمضان میں بچ جاتے ہیں، تھوڑی اور محنت کی ضرورت ہے۔ جی ہم نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں میں، باقی عیاش گھروں کی مجھے کوئی وہ نہیں ہے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن نارمل مسلمانوں کے گھروں میں بھی ہوتا یہ ہے، عورتیں بچوں کو تلقین کرنا شروع کر دیتی ہیں، گانے بند کرو، ٹی وی بند رکھو، بالکل صحیح بات۔ بہت ساری چیزیں بند رکھو کہ رمضان آیا ہوا ہے۔ اور رمضان میں اگر ٹی وی لگا بھی لیا تو کچھ اسلامک چیزیں دیکھنے لگ گئے۔ ماحول تم نے خود ہی بدلا ہے اپنے گھر میں، کچھ چیزوں کو آپ نے بدلا ہے اور کچھ چیزوں کا ادب آپ نے کرنا شروع کیا ہے۔ اسی کو اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ بڑھا لیا جائے، قسم رب ذوالجلال کی ہر برائی رمضان میں ہی آپ سے ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، بے جس شک، کی بے کوئی شک، چیز بہت عمدہ۔ چھوڑنے پر نہیں چھوٹتی ہے، وہ رمضان میں کر کے دیکھ لے۔ کر کے دیکھ، اللہ کی بارگاہ میں یاد کرے کہ مولا دن بھر میں تیری رضا کے لیے بچ رہا ہوں، مجھے میری باقی زندگی میں ان گناہوں سے بچا لے۔ وہ رحمان ہے، جب وہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے تو یہاں برائیاں کیوں نہیں چھوڑواتا؟ یقیناً وہ برائیوں کو تم سے دور کرے گا، دور کرے گا۔ قرآن کا فرمان عالی شان، لعلکم تتقون، اسی پر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، پرہیزگاری مل جائے۔ پرہیزگاری مل جائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے رمضان المبارکہ میں بھی وہ اپنی بری حرکات سے باز نہیں آئے، اللہ ان کی روٹین ویسی ہی جاری رہی، اللہ نعوذ باللہ نظروں کی خطائیں بھی باقی رہیں۔ اور سب سے بری چیز یہ ہے کہ رمضان میں شیطان کی نیابت اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو تمہارا یہ موبائل فون ہے۔ اللہ، اکثر لوگ یہ موبائل سمجھتے فون۔ ہیں
کہ اس موبائل فون کو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ٹائم پاس ہو جائے، روزہ کا وقت قریب آ جائے۔ اس ٹائم پاس کے چکر میں تم کیا کیا دیکھتے رہ جاتے ہو اور کہاں تک یہ چیزیں پہنچاتی ہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا۔ جی جی بالکل تو تمہاری رہی صحیح عبادت کو بھی یہ ہضم کر جاتا ہے، کھا جاتا ہے۔ اللہ اس کے استعمال پر اگر کنٹرول ہے تو خوب استعمال کرو، لیکن کنٹرول نہیں ہے تو اے نوجوانوں اس کا بھی روزہ رکھو، اس انٹرنیٹ کی بلاؤں سے محفوظ ہو جاؤ۔ اس لیے کہ بہتوں کو میں نے دیکھا ہے ان کے دن بھر اور رات بھر رمضان میں سوشل نیٹ موبائل ورکس میں، پر جی جی مصروفیت صحیح ویسی کہا کی آپ نے۔ ویسی ہے جیسے دوسرے دنوں میں تھی۔ جی وہ رات بھر چیٹنگ میں بھی مصروف ہیں، جی جی ایک دوسرے کو ادھر ادھر بھیجنے میں بھی مصروف ہیں، جی جی بالکل ساری صحیح۔ چیزیں جوں کی توں چل رہی ہیں۔ تو تمہارے موبائل جی نے جی تمہیں تقوی سے بہت دور رکھا ہے، تمہیں رب تعالیٰ کے قریب ہونے نہیں دیتا۔ اپنے آپ کو بدل لو۔ ظاہر سی بات ہے یہ سخت چیز ہے، اگر کوشش کرو گے تو بچ جاؤ گے، اور بچ تقوی جاؤ گے۔ اتنی آسانی سے تو نہیں ملتا۔ اپنے جی آپ بالکل کو صحیح۔ سٹرگل کرو، انشاءاللہ العزیز دل پاک ہو جائے گا۔ پھر آپ کو اپنی زندگی کے اندر جو اجالے نظر آئیں گے وہ خود آپ محسوس کریں گے، آپ محسوس جی کریں بالکل، گے۔ انشاءاللہ گناہوں کے انشاءاللہ۔ اندھیروں نے دل پر ایسی کالک رکھی ہے کہ آپ کو کچھ بھی یہاں پر سمجھ میں نہیں آتا، ورنہ نمازوں کا لطف ایسا ہے، قرآن کا مزہ ایسا ہے، جسے یہ لگ جائے دنیا کی کوئی نعمت اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے، کوئی بے شک چیز بے اسے شک، اچھی نہیں لگتی۔ لیکن کب؟ جب اسے تقوی کا اجالا حاصل ہو جائے۔ میرے عزیزو، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا قدیر و جبار ہم سب کو تقوی و پرہیزگاری عطا فرمائے، اور آمین ہم سب آمین کے روزوں سے اللہ تعالی ہمیں پرہیزگاری عطا فرمائے۔ آمین ان روزوں آمین کے انوار اور برکات اور رمضان کے احترام کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین مولا آمین کریم تیری خشیت سے اور تیرے خوف سے آنکھیں جو بھیگتی ہیں ان آنکھوں میں ہمارا شمار فرما دے، تیرے آمین یاد آمین میں رونے والے بندوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ آمین۔ دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا مفتی سلمان اجہری صاحب نے کتنی نصیحت آمیز باتیں ہم لوگوں کو بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوان بھائیوں کو، نوجوان لوگوں کو تمام برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا تھا کہ اپنے موبائل کا بھی روزہ رکھو، یعنی کہ جو لوگ موبائل میں گرفتار ہو کر رہ جاتے ہیں اور پورے دن موبائل میں ہی لگے رہتے ہیں، طرح طرح کی ویڈیوز، طرح طرح کے شارٹس دیکھتے ہیں، وہ لوگ اس چیز سے نصیحت حاصل ضرور کریں اپنے موبائل سے۔ اگر آپ کو استعمال کرنا ہی ہے تو بہترین نعت پاک، تقریر، نصیحت آمیز باتیں سنیں رمضان المبارک میں۔ ہو سکتا ہے ان کی کون سی ایسی بات جو ہم لوگوں کے دلوں میں اتر جائے اور ہم عمل کر لیں تو ہماری دنیا اور آخرت اسی موبائل کے ذریعے سے کامیاب ہو جائے۔ کیونکہ ہم اس کو جب دیکھ کر یا سن کر عمل کریں گے تو ہم نمازیں بھی پڑھنے لگیں گے، روزے بھی رکھنے لگیں گے، تراویح بھی پڑھنے لگیں گے اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگیں گے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ مفتی صاحب کے بیان سے آپ لوگوں کو کافی نصیحت حاصل ہوئی ہوگی، اور آپ ثواب کمانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ سن کر اس پر عمل کر لیں۔ جب عمل کر لیں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب مل جائے گا۔ دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے چلے جانا تاکہ آپ کو ایسے ہی بہترین نصیحت آمیز ویڈیو ملتی رہیں۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔